ہمارا مشرک دشمن بہت کمینہ ہے، اپنے زور پہ نہیں آتا، عالمی طور پر وہ یہودیوں اور مشرکوں اور امریکہ اور ان کو ساتھ ملا کر تم پر حملہ کرے گا، اور داخلی طور پر وہ وقت کی مکتی باہنیوں کو استعمال کرے گا۔ آج پاکستان میں اس نے 4-5 مکتی باہنیاں تیار کی ہوئی ہیں، مشرقی پاکستان میں تو صرف ایک تھی، کیا کشمیر تو کیا گلگت بلتستان تو کیا بلوچستان تو کیا سرحد تو کیا سندھ، ہر جگہ ایک مکتی باہنی موجود ہے جو ہماری صفوں کے پیچھے ہمارے راستے کاٹے گی، جو ہماری صفوں کے پیچھے ہماری مسلح افواج پر حملہ کرے گی۔ یہاں پر پاکستانی قوم کی ڈیوٹی ہے کہ جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہو جا کر۔ میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ، ان کی سیاست سے مجھے جو بھی اختلاف ہو، لیکن جب پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلی آواز پیر پگاڑا کی آتی ہے سندھ سے۔ اس دفعہ بھی پیر پگاڑا نے کہا ہے کہ میرے سارے قبائل اور حر مجاہدین پاک فوج کے ساتھ ہوں گے۔ اس بات پر I respect him a lot، اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص معجزہ ہوگا کہ اگر اس دفعہ ہندو مشرک پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ نہ کریں۔ جنگ شروع تو وہ کر دیں گے، پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا یہی جنگ آگے چل کر بہت خوفناک اور بڑی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے، یا کچھ عرصہ ہونے کے بعد رکتی ہے اور پھر شروع ہوتی ہے اور پھر رکتی ہے اور پھر شروع ہوتی ہے؟ سلسلہ شروع ہو جائے گا جنگوں کا، جو بالآخر اختتام اس بات پر ہوگا کہ پاک فوج اور اس کے ٹینک دہلی میں داخل ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ۔